کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت بھی کہہ سکتے تھے، جب لوگ منتیں کر رہے تھے کہ بیعت کر لو، تو اس وقت بھی کہہ سکتے تھے یار مجھے تو حضور خلیفہ بنا گئے تھے، پر آپ نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا۔ اس کی دلیل ہے کہ حضور نے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا میرے آقا۔ اور یہ جو خم غدیر کا خطبہ لاتے ہیں کہ جبریل امین آئے اور شیعہ حضرت، اور وہ انہوں نے کہا کہ مجھے حضور نے فرمایا 2 مرتبہ جبریل آئے اور کہا کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرو۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی۔ میرے دوستو، یہ بات کسی صورت میں قابل قبول نہیں کہ پہلی دفعہ جبریل آئے، خدا کا پیغام لے کے آئے، تو ظاہر ہے حضور نے نہیں منیا، اسی واسطے دوئی باری جبریل نو آنا پہ جڑا نبی خدا دی گل نہ منے، دوئی باری تو سدے آنا پہ۔ اللہ معافی دے، اس عبارت اتنی گستاخانہ ہے۔ قرآن لے کر آیا جبریل تو ایک دفعہ ہی لے کر آیا، آیت لے کر آیا، سورت لے کر وہی لے کر آیا تو ایک دفعہ، دوبارہ بار بار وہی لے کر نہیں آیا۔ اللہ کا حکم ہو جبریل لے کر آئے تو میرے آقا نے اسی وقت اعلان کرنا تھا، مگر فرمایا جبریل 2 بار آیا، اس کا مطلب پہلی باری اعلان حضور نے اللہ دی گل معاذ اللہ نہیں منی، پھر اللہ نے بندہ بھیجا منواؤ۔ اللہ معافی دے، خدا کا حکم ہوتا اللہ کا رسول اعلان کر دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جبریل وہی لے کر آیا تو اسے قرآن میں موجود ہونا چاہیے تھا، اسے جبریل وہی لے کر آیا تو اسے قرآن میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ حدیث کی کہانی نہیں، آسمان سے وہی آئی ہے، جبریل حکم خدا کا لایا۔ تو میرے دوستو، پکا یقین دلاتا ہوں کہ حضور نے کسی کو جانشین نہیں بنایا۔ یہ علمی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں، پھر کبھی آل کو یاد کرتے رہیں۔ سنی اہل سنت والجماعت جو ہے یہ نبی پاک کے دین کا وارث ہے، صحابہ کے دین کا وارث ہے، میرے نبی کی آل کے دین کا وارث ہے۔ سنی وہ نماز پڑھتا ہے جو علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پڑھی۔ پوری دنیا میں خدا کی ساری سرزمین کے 57 اسلامی ملک ہیں، صرف اہل سنت والجماعت وہ نماز پڑھتا ہے جو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پڑھی تھی۔ دیکھیں ادھر امیر معاویہ کی فوجیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر مولا علی کی فوجیں، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے۔ اگر حضرت علی کی نماز اور ہوتی، امیر معاویہ کی نماز اور ہوتی، تو امیر معاویہ شور مچاتے کہ دیکھو حضرت علی نے نماز بدل لی ہے، عثمان غنی ایسے پڑھتے تھے، عمر فاروق ایسے پڑھتے تھے۔ کیوں جی؟ شور مچتا کہ نہ مچتا، الزام لگتا کہ نہ لگتا۔ امیر معاویہ یہ الزام نہیں لگا سکے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم وہی نماز پڑھ رہے تھے جو عثمان غنی نے پڑھی، عثمان غنی وہی نماز پڑھ رہے تھے جو عمر فاروق نے پڑھی، وہ وہی نماز پڑھ رہے تھے جو صدیق اکبر نے پڑھی، اور وہی نماز مولا علی نے پڑھی، اور وہی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ چاروں خلیفوں نے رفع یدین نہیں کیا، اسی لیے سنی رفع یدین نہیں کرتا۔ اللہ بے شک یہ روایتیں موجود ہیں کہ حضور رفع یدین کرتے تھے، مگر حضور نے آخر میں چھوڑ دیا تھا۔ آخر میں آج یہ کہا جاتا ہے جی کر لو تب بھی خیر ہے، کیوں خیر ہے؟ جو کام حضور نے چھوڑ دیا اسے دوبارہ شروع کرنے کی کیا تو یہ بذات خود بدعت ہے۔ تو میرے دوستو، جو نماز علی نے پڑھی وہی نماز حسین نے پڑھی۔ آؤ آج بات کریں، وہی نماز حسن نے پڑھی، وہی امام باقر نے پڑھی، امام زین العابدین نے پڑھی، امام باقر نے پڑھی، جعفر صادق نے پڑھی۔ کیا ہے نا پترا دی نماز اور تھی تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اور تھی۔ آج بھی یہ سنی ہے جو میرے نبی کی دین کا وارث ہے، دین کا سب سے بڑا ستون نماز ہے۔ میرے نبی کی نماز کا وارث سنی، علی کی نماز کا وارث سنی، حسن کی نماز کا وارث سنی، حسین کی نماز کا وارث سنی ہے۔ دین کا ستون تو نماز ہے۔ احترام بھی سنی کرتا ہے، نبی کی پوری آل پر درود بھیجتا ہے، بندے چون کے نہیں بھیجتا۔ یہ جو 12 اماموں والا قصہ ہے، یہ بھی میں تھوڑا سا بیان کر جاؤں کام آئے گا۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ہماری سیاستہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام 12 ہوں گے، امیر 12 ہوں گے۔
شیعہ بھی کیا امیر 12 ہوں، اللہ معافی دے نہ حدیثاں دی 12 پورے کسی کو نہیں ہوتے، 12 پورے نہیں ہوتے۔ سنیے کو 12 پورے نہیں ہوتے کیونکہ بنو امیہ کے بعد جب بنو عباس کی حکومت آئی تو بنو امیہ نے اندلس میں ہسپانیہ میں اپنی سلطنت قائم کر لی۔ ایک وقت 2 خلیفے ہو گئے، اور سچا ڈھونڈنا اوکھا سی، پہاڑوں ہی بھرتی کرنی، وہ بھرتی جتنی کی تھی نا سلمان ندوی نے جو سیرت النبی لکھی اور بڑا اس میں انہوں نے یزید کو 6واں خلیفہ لکھا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پکی بات ہے۔ حافظ ابن حجر مکی فلانا فلانا کو 50 حوالے نہ اے نہ پاؤں تو گنتی پوری نہیں ہوتی۔ شیعہ حضرات کی کہانی سناتا ہوں، 11ویں امام کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی، امام حسن عسکری کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شیعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے سنیوں کے خلیفہ بغداد کو، یہ سامرا اور بغداد اسی طرح تھے جیسے پنڈی اور اسلام آباد ہے، سامرا میں نبی کی آل رہتی تھی اور اسلام آباد آپ سمجھیں بغداد میں خلیفہ، تو انہوں نے کہا اچھے تعلقات تھے، امام حسین کے بعد حضرت علی کی اولاد میں سے کوئی شخص دوبارہ حکومت کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، 12ویں امام تک نہیں کھڑا ہوا، ایک لفظ نہیں مخالف کا۔ یہ جتنی شیعوں کی بغاوتیں ہوئی وہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد تھی، اولاد فاطمہ نہیں، جو بی بی فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی بیویاں تھیں بقول شیعوں کے 21 تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ 21 شادیاں اور کی تھیں۔ وہ جو غیر فاطمی اولاد تھی وہ تو لڑتی رہی، مگر اولاد فاطمہ میں سے کربلا کے بعد پھر کوئی شخص نہیں کھڑا ہوا، انہوں نے اپنے تعلقات صحیح رکھے۔ تو امام حسن عسکری نے وصیت فرمائی کہ میرے چونکہ بیٹا کوئی نہیں ہے اور میری ساری جائیداد کا وارث پھرا میرے بدماش نگی جی گل سنائی کیوں تھے کہ امام طے کو دے باقی نال بدماش پھرا میرے بدماش شرابی کبابی نے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری جائیداد کی وارث میری ماں بن جائے۔ خلیفہ کے پاس باقاعدہ کیس دائر ہوا، آپ کی وفات ہوئی، کتاب میں لکھا 1 سال تک ساریاں لونڈیاں، کیونکہ شیعہ دی کتاب ہے کسی امام دے نکاح نہیں ثابت، 5واں 6واں 7واں 8واں صرف لونڈیوں سے اللہ معافی دے دے۔ وہ بھی کہتے نہیں اس امام صاحب دی ساریاں لونڈیاں انہوں نے رکھ لیا کہ شاید کسی کو بچہ پیدا ہو جائے، سال بار بچہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ 12واں امام غائب کرنا بھی مجبوری ہے، میری گل سن، تے 6واں یزید مننا بھی مجبوری ہے، کوئی صورت دو پاسے سچی کہیں بات کھڑی نہیں ہے۔ یہ 12 کا چکر کیوں چلا؟ ہندوؤں کے 12 بڑے وہ کیا کہتے ہیں عالم تھے، درویش تھے، جنہوں نے اپرشد لکھی، انہاں 12 اپنے انہاں ولیاں دے نام تے مہینے 12 سال دے شروع کر لے، یہ ہاڑ ساون بھادوں یہ 12 مہینے، یہ 12 والا رولا دنیا تو نکلیا نہیں۔ کہتے ہیں سلمان علیہ السلام دے 12 سردار سن، بنی اسرائیل دے 12 قبیلے سن، عیسیٰ علیہ السلام دے 12 حواری سن، پھر اگو آپ ہی گل سمجھ لو۔ یہ 12 کی تعداد پوری کرتے رہے، دونوں فریق پوری کرتے رہے۔ میرے دوستو، میرے آقا کے بعد خلافت منہاج النبوت پر امام حسن تک ہی رہی، خلیفے 4 نہیں خلیفے 5، حق 4 یار نہیں حق 5 یار ہے۔ میری بات سنیں، بات کھڑی نہیں ہوتی، یہاں بھی منافقت ہے۔ حضرت امام حسن 6 مہینے حکومت کی ہے اور وہ میرے نبی کا نواسہ ہے، اگر کوئی اس کو نکال کے حق 4 یار کا لگاتا ہے تو وہ بھی منافق۔ خلافت 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے، اس 29.5 سال بنتے ہیں، 4 خلیفے ہیں، 6 مہینے امام حسن کے ڈالو گے تو 30 سال بنیں گے جو میرے آقا نے پیشن گوئی کی۔ یہ سچی خلافت امام حسن تک کھڑی رہی، اس کے بعد نبی کی آل انہوں نے کبھی خلافت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، یہ تو آپ بنائی رکھا ہے انہوں نے، کتابیں امامہ دی طرف خود لکھیاں، اللہ معافی دے وے، میں کیا بیان کروں، امام جعفر صادق کو 50 حدیثاں چھڑیاں ہیں بال صفا پاؤڈر والی کہ جی اللہ تعالیٰ نے نسخہ بھیجا سی، جبریل لے گیا سی جی اللہ تعالیٰ بال صفا پاؤڈر بنا کے بھیجنا شروع کرتا، پیچھے کی رہ گیا۔
پیچھے کتابیں پڑھے شرمندہ ہو جائے، شرمندگی ہوگی، ذلت ہوگی، کیا نبی کی اولاد یہ بات کر رہی؟ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ نے تو دیکھی میں تو میرے محترم دوستو، سنی میرے نبی کی پوری آل کو مانتا ہے، سنی ہی نبی کے دین کا وارث ہے۔ یہ جو مشکلیں آئیں میرے آقا کی آل میں، کوئی شخص اسلام میں 1200 سال ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، بادشاہوں کا جس کا جی چاہے گردن اتار دیں، جس کو جی چاہے سلطنت دے دیں، جاگیر دے دیں۔ انہاں بادشاہوں کے سامنے بولنا آسان نہیں سی، مگر صوفیوں درویشوں نے کمال کر دیا۔ انہوں نے ایک بیت وہ ہوتی تھی جو حکومت اپنے درباروں میں لیتی تھی، ایک بیت وہ تھا جو پہاڑوں میں، غاروں میں، جنگلوں میں صوفی لے رہا تھا، وہ اقتدار کی بیت تھی۔ یہ نبی پاک کی آل کی غلامی کی بیت تھی، یہ بیت اور تھی، وہ بیت اور تھی۔ میرے بات سنیں، بیت توبہ نام رکھ لیا، کوئی نام رکھ لیا، مگر یاد رکھیں ساری کی ساری شجرے، سارے کے سارے شجرے دنیا کے کسی بھی طریقے کے وہ سارے میرے نبی کی آل تک جاتے ہیں۔ سنی نے تو میرے نبی کی آل کا نام زندہ رکھا۔ یہ شجرے کیوں پڑے گئے؟ کوئی کہتا جی جاؤ کلمہ شریف پڑھو، خدا دا نام پڑھو، درود شریف پڑھو، میرے آقا پہ درود بھیجو، قرآن پاک پڑھو، میرے ثواب ہوگا۔ یہ اللہ کے درویشوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا قرآن بھی پڑھو، درود بھی پڑھو، پر شجرہ پڑھو۔ انہوں نے شجرہ صرف اس لیے پڑھایا کہ میرے نبی کی آل کا نام زندہ رہے۔ سنی ہی وارث ہے، تسلی ہو گئی؟ ہاں، کوئی کسی کو کوئی شک ہو بعد میں مجھ سے وہ بات کر سکتا ہے، یہ میں پورے یقین سے کہوں دین کا وارث بھی سنی ہے، آل کا وارث بھی سنی ہے، امہات المومنین کا غلام بھی سنی ہے، وہ تو منکر ہے۔ وہ ساری اولاد، اور صرف 12 امام نہیں، سنو آج بھی اگر کسی شخص کو پتہ ہو یہ سید ہے اور سید سمجھ کے اس کی توہین کرے، وہ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے وہاں تک 12 تک گل مکائی، آج بھی یہ بات کھڑی ہے۔ ویسے کسی سید سے لڑائی ہو اور بات ہے، اگر اس کو سید سمجھ کر اس کی توہین کرے، یہ تو میرے سرور کائنات کی توہین ہے۔ یہ احترام آج بھی جاری ہے اور یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ مجھ کو مسئلہ پوچھیں جی فلانا بندہ کہتا ہے میرے کو حضور دا وال ہے، مسئلہ ہے، گل مان لو، گل مان لو کہ اس نے نسبت دے دی، آپ کے پاس انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بعض چیزوں کے ثبوت نہیں مانگے جاتے، نسبت دیکھی جاتی ہے۔ تو دیکھو دوستو، سنی بھی نسبت رکھتا ہے۔ ہم سب سے بڑی نسبت صحابہ میرے آقا سے صحبت کی نسبت رکھتے ہیں، ہم سرور کائنات سے غلامی کی نسبت رکھتے ہیں، بہت بڑی نسبت ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو سمجھدار ہونے کی توفیق دے۔ یہ ساری باتیں کیونکہ پریشان ہوتے ہیں، یہ فلانا کام کیوں ہے، یہ کربلا کیوں لڑی گئی، یہ جنگ کیوں ہوئی، یہ بھی دو چار چیزاں وچوں غائب کیتیاں۔ یہ ساری گل اصل دسو تواڈے سامنے منٹ وچ سامنے آ جائے، وقت تھوڑا ہے۔ وہ ختم شریف کے لیے آئے ہیں، اج تک انہوں نے سمجھ نہیں آتی کہ وہ فوجاں لے کے کیوں چلے گئے، وہ کلے کیوں چلے گئے، وہ بلایا کیوں، فلاں لمیاں کہانیاں اصل گل وچوں غائب ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسن کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، جب جنگ بندی ہوئی تو اس معاہدے کا ایک حصہ تھا کہ امیر معاویہ اپنا جانشین نامزد نہیں کریں گے، ان کے بعد امام حسن خلیفہ ہوں گے۔ ہن گل سمجھ آ گئی، امام حسن کو شہید قرار بھی دیا گیا تو حضرت امیر معاویہ کا اس معاہدے کے تحت حق ہی نہیں بنتا۔ علماء بیٹھے، اگر یہ بات سکولوں کی تاریخ اسلام میں دینیات میں لکھ دی جاتی، ایک چھوٹی جی چیز بچوں غائب ہے۔ میرا یہی افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یزید نال کیڑی رشتہ داری نہ تھی، ایک چھوٹی سی چیز غائب ہے، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، حق ہی امام حسین کا تھا۔ کیوں گئے وہ اصل میں اس معاہدے کو غائب کر دیا، کتابوں میں نہیں ہے، سکولاں دی کتاباں چ نہیں، کالجاں دی کتاباں چ نہیں۔ جب علم کی چوری کی جائے گی، دینیات بھی جھوٹی پڑھائی جائے گی،
جس ملک میں اسلامیات بھی جھوٹی پڑھائی جائے اس ملک میں انسانوں کی تقدیر مسلمانوں کی کیسے بدلے گی؟ اللہ پاک میرے پیر بھائیوں کو یہ عشق کی بات تھی، آج خشک باتیں کی، آج خشک باتیں کی۔ ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے ہم نبی کی آل کو یاد کریں، ہمارا شجرہ ہی وہیں تک جاتا ہے، ہمارا نقش بندیوں کا شجرہ امام جعفر صادق تک جاتا ہے۔ جہاں سے فیض آیا ہم نے ہاتھ دیا اپنے پیر کے ہاتھ میں، پیر نے ہاتھ دیا اپنے پیر کے ہاتھ میں، اس ایمان سے ہاتھ دیا کہ ہاتھ جاتے جاتے امام جعفر صادق کے ہاتھ میں ہوگا۔ محبت کی زنجیر بنائی تو میرے دوستو، میرے آقا کی دین کا وارث بھی سنی ہے، میرے آقا کی آل کے دین کا وارث بھی سنی ہے۔ میرے آقا کی آل کا وہی دین تھا جو میرے مصطفیٰ کریم کا تھا، آل کا دین دوسرا نہیں تھا۔ اگر دین بدل جائے تو وہ آل نہیں رہتی۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، میں ان بڑھا ہو گیا، کافر نہیں سی، کافران علی یاری سی، نبی کا بیٹا کافر نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا پترا آ جا کشتی، فرمایا نہیں خیر میں پہاڑ سے چڑھ جائیں، رولا رہا، ڈبن لگا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے دعا کی تھی میرا پتر ہے، اللہ کریم میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا تیرا پتر نہیں، اللہ نے پتر ہونے کا انکار فرمایا پتر تو تیرا ہے پر تیری آل نہیں، آل ہے ہی وہ جو نبی کے دین پر ہو، جو آل نبی کے دین پر نہیں وہ نبی کی آل بھی نہیں۔ لیس من آلی، نو پتر تیرا ہے پر تیری آل نہیں، جا لیس من آلی، آل بھی وہی ہوگی جو اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلنے والی ہوگی، اس راستے پر چلنے والی ہوگی جو راستہ میرے سرور کائنات نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ سارے نو تھکے پے ہو، انج میں کربلا دے کسے سچے جھوٹے سنادا رہندا تساں بڑے خوش ہونا سی۔ تو میرے ہاں جی صحیح بات کر، میرے نبی کی آل بڑی شان رکھتی ہے، بڑی جرأتیں رکھتی ہے، بڑا درجہ رکھتی ہے۔ تو میرا اللہ کریم ہمیں دنیا میں جب بھی جائیں ہم اس آل کی محبت سینے میں لے کر جائیں۔ میرے امام ربانی مجدد الافسانی فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہوں کہ میرے سینے میں نبی کی آل کی محبت جوش مار رہی ہے۔ فقیر اس حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، میرے امام ربانی مجدد الافسانی کا فرمان ہے۔ میرا پتر جی جد نبی پاک نال پیار ہے آل نال کنج نہ ہوگا، یہ محبت کا رشتہ ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے درجے اپنے اپنے، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو یہ بات نہیں جانتا کہ جو پیار نبی پاک کو اپنی بیٹی کے ساتھ تھا، یہ پیار کی کہانی ہے، یہ فطری پیار ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ فرمایا یہ میرے بدن کا حصہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے نبی کو اذیت پہنچائی، جس نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کی بغاوت کی۔ اب دیکھیں ایک مقام پر فرمایا فاطمہ یہ دنیا میں یہ واحد درجہ ہے، بڑی بڑی ولایتوں کی آپ بات کرتے ہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو خدا کی رضا پہ راضی رہے، سب سے بڑی ولایت ہے خدا کی رضا پہ راضی رہنا۔ آج سنو میری بات، حضور فرماتے ہیں فاطمہ تیرے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، تیرے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ مقام وہ دیکھیں۔ اب وہاں محبت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ خاتون جنت سے پیار نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم تو غلام ہیں ان کی، جوتیوں کے غلام ہیں۔ پھر وہ آل ہے جن کو میرے آقا نے پیار کیا، فرمایا کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا تو بھی ان سے پیار کر۔ پھر کہانی وہی کھڑی ہوگی، جو ان سے پیار کرتے ہیں تو ان سے پیار کر۔ خدا سے محبت کرنا یہ ولایت کا بہت بڑا درجہ ہے، پر خدا محبت کرے بندے نال اتنے ولایت دا درجہ نہیں، کوئی اور درجہ آ جائے گا۔ میری بات سنیں، فرمایا جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کر۔ ولایت تو یہ تھی کہ بندہ خدا سے محبت کرتا، مگر اس آل کی قدموں کے صدقے، میرے آقا کی آل کا صدقہ، فرمایا اللہ تو ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو بندہ خدا سے پیار کرے یہ اور مقام ہے، خدا بندے سے پیار کرے یہ اور مقام۔
اللہ کریم ہمیں آل بیت کی غلامی پر ہی زندہ رکھے، میرے آقا کی غلامی پر زندہ رکھے، میرے آقا کی غلامی پر موت عطا فرمائے۔ سنیوں تو زیادہ سچا کوئی نہیں، صرف بات یہ ہے ان کو ساری سچی بات بتائی نہیں گئی۔ اللہ کریم پھر کبھی کرتے کہ بات وہ کریں جس پہ خدا راضی ہو، خدا کا رسول راضی ہو، چند سچی باتیں کر لی ہیں۔ اللہ کریم انہیں قبول فرمائے اور تانوں میرے نبی پاک دا سچا غلام رہن دیاں توفیقاں عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ ہن سارے